تھا؟ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اور بہت پیسے والا تھا۔ کتنا پیسے والا تھا؟ قرآن کہتا ہے کہ قارون کے پاس اتنے خزانے تھے کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں بڑے بڑے پہلوان مل کر کے بڑی مشکل سے اٹھاتے تھے۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، بڑے بڑے پہلوان بڑی مشکل سے اس کے خزانے کی چابیاں اٹھاتے تھے۔ تو قارون کو اپنی دولت پر بڑا ناز تھا۔ تو قارون کی قوم کے اندر کچھ سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے قارون کو 5 نصیحتیں کی۔ اور آج بھی اگر یہ 5 نصیحتیں ہمارے اندر، ہم اگر ان 5 چیزوں کو فالو کریں تو لگزریس لائف گزارو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ محل بناؤ، بیجاپور میں آپ کا مکان سب سے شاندار ہو، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ 5 چیزیں اگر آپ کے اندر ہیں تو پہلی چیز، لا تفرح انہ لا یحب الفرح۔ اے قارون، اپنی دولت پر غرور مت کرنا، اترانا نہیں، گھمنڈ نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو گھمنڈی لوگ پسند ہیں۔ دولت کمائیے، مکان بنائیے، غرور نہیں کرنا، گھمنڈ نہیں کرنا، دوسروں کو حقیر مت سمجھنا۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز، وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اے قارون، اپنی دولت کے ذریعے تو آخرت کی تیاری کر۔ دولت صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم شاندار کپڑے پہنیں، دولت صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے بچے عیش و آرام کی زندگی گزاریں، دولت اس لیے بھی ہے کہ آپ غریبوں کے کام آئیں، آپ بے سہاروں کو سہارا دیں، آپ اللہ کی راہ میں جتنا کر سکتے ہیں کریں۔ آج حالات کیا ہے؟ الیکشن آتا ہے، حرام جگہوں پر خرچ کرنے کے لیے آدمی کروڑوں خرچ کر دیتا ہے، اللہ کی راہ میں دینے کے لیے جان نکلتی ہے۔ کتنے یتیم بیچارے تڑپتے ہیں، کتنی بیوائیں تڑپتی ہیں، اس کی رشتہ داری میں، اس کے اڑوس میں، پڑوس میں کتنے مجبور اور غریب رہتے ہیں جن کے گھر میں کھانا نہیں بنتا۔ اور الیکشن کا موقع آتا ہے، لیڈری کا مسئلہ آتا ہے، اپنی واہوائی کا معاملہ آتا ہے، انسان لاکھوں خرچ کر دیتا ہے، اور جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں 1 روپیہ خرچ نہیں کرتا۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اے قارون، اپنی دولت کے ذریعے تو آخرت کی تیاری کر۔ تیسری چیز، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور تو اپنی دنیا کو مت بھول، دنیا کا حق ادا کر، بیوی کا جو حق ہے ادا کر، بچوں کا جو حق ہے ادا کر، باپ کا جو حق ہے ادا کر، ماں کا جو حق ادا کر۔ ایسا بھی نہ ہو کہ چیریٹی میں تو لاکھوں کروڑوں خرچ ہو رہے ہیں، مدرسے میں مسجدوں میں بہت دیے جا رہے ہیں، اور بیوی بیچاری اس کا جائز ارمان بھی پورا نہیں ہو رہا ہے، بچوں کے جائز شوق بھی پورے نہیں ہو رہے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے بچے پہن رہے ہیں، اور حاجی صاحب ماشاءاللہ بڑے چندے دے رہے ہیں۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اپنی دنیا کو مت بھولو، دنیا میں جو حق ہے وہ حق ادا کرو۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 4، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور اے قارون، اللہ نے تجھے اتنی دولت دی ہے، تیرے ساتھ اللہ نے احسان کیا ہے، تو بھی لوگوں کے ساتھ احسان کر۔ دولت اگر اللہ نے آپ کو دی تو احسان کیجیے لوگوں کے ساتھ، آپ کی دولت کے ذریعے لوگوں کا فائدہ ہو، لوگوں کے کام آئیے، احسان کیجیے لوگوں کے ساتھ۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور 5ویں نصیحت کہ زمین کے اندر فساد مت مچاؤ۔ دولت کا مطلب یہ نہیں کہ 4 ویلر لے کے گئے اور غریب کی گھنٹی پہ چڑھا دیا، غریب کے پیر پہ چڑھا دیا، یہ نہیں ہے دولت کا مطلب۔ دولت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی دولت سے غریبوں کو کچلتے ہوئے چلے جائیں، زمین میں فساد مچائیں، زمین میں دہشت گردی مچائیں، آتنک مچائیں، نہیں۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ۔ تو یہ 5 نصیحتیں ہیں جو قارون کو اس کی قوم کے نیک لوگوں نے دی۔ لیکن قارون تو بہرحال قارون تھا، قارون نے کہا ارے میری دولت تو مجھے اپنی نالج سے ملی ہے، انما اوتیتہ علی علم، دولت مجھے اپنی نالج سے ملی ہے، یہ دولت میں نے کمائی ہے، دولت مجھے ملی ہے، میں جہاں چاہے وہاں خرچ کروں۔ اور قارون جب بن سنور کے نکلتا تھا، ہائے ہائے ہائے، اس کی چمک دمک، اس کا گلیمر، اس کی قوم کے دنیا دار لوگ کہتے تھے ارے یہ دیکھو قارون کو، دیکھو قارون کا کپڑا دیکھو۔ جیسے آج ہمارے یہاں مائیں بہنیں ہیں، شوہر بیچارہ جتنا کماتا ہے اس کا آدھا پیسہ بھی بیوی کے کپڑوں پر خرچ کر دے، تب بھی جب یہ مارکیٹ میں جائے گی، شادی میں جائے گی، کہیں پارٹی میں جائے گی اور اپنے سے اچھا کسی کا کپڑا دیکھ لے گی تو شوہر سے آ کے کیا کہے گی، ارے کیا آپ نے مجھے دلایا، دیکھیے فلاں کی بیوی نے ایسا پہنا تھا۔ دوسروں، وہ کہتے ہیں نا کہ ناؤ کو دیکھ کر کے حجامت محسوس ہونے لگتی ہے، دوسروں کی ضرورتیں دیکھ کر کے اپنی چادر سے زیادہ پیر پھیلانے کی کوشش مت کیجیے۔
قارون کی دولت دیکھ کر کے کچھ لوگوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی جتنی قارون کے پاس۔ اللہ نے کہا فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے قارون کو زمین میں دھسا دیا، قارون کو بھی دھسا دیا، قارون کے محل کو بھی دھسا دیا۔ یہاں ایک بات نوٹ کر لو، جیسا گناہ ہوتا ہے اللہ ویسی ہی سزا دیتا ہے۔ قارون تکبر کرتا تھا، گھمنڈ کرتا تھا، اپنے آپ کو اونچا سمجھتا تھا، اللہ نے زمین میں دھسا دیا۔ فرعون کو اپنی ندیوں پر ناز تھا، اللہ نے پانی میں ڈبا ڈبا کر کے مار دیا۔ تو انسان جیسی کرنی کرتا اللہ اسی حساب سے اس کو سزا دیتا ہے۔ قارون کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا، اور جب زمین میں دھسایا تب ان لوگوں کی آنکھیں کھلی اور لوگوں نے کہا ہائے 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 یہ کیا ہو گیا، وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، ارے یہ تو کلیئر ہو گیا کہ روزی روٹی اللہ جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ روزی روٹی اگر کسی کو زیادہ ملی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ دیکھو کیسے دھس گیا پھر قارون، اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہم بھی دھس گئے ہوتے زمین پر۔ اسی لیے قارون کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض، کہ آخرت ہم اس کو دیں گے جو زمین میں تکبر نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت شروع ہوتی ہے۔ سورہ عنکبوت میں